اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور آپ بھی مقدس پیشہ رکھتے تھے اور آپ بھی ایک مقدس منصب پر فائز تھے، یعنی بیت المقدس میں جو وہاں کی رسومات تھی اس کی ادائیگی میں آپ بطور سردار قائم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر پاک قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد، اور ان کا تعلق حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ہے، یعنی یہ رشتہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ اور تاریخ اور قرآن کریم کے قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت آپ کے ہی ذمے تھی اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن دازی ہوئی، قرآن دازی میں آپ کا نام نکلا، اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھیں۔ تو آپ نے جو جگہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مختص کی تھی، قرآن کریم اس کی برکات کو ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں داخل ہوتے، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھیں، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس تازہ رزق موجود ہوتا، تازہ فروٹ پھل موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہے، یقین جانیے آج بھی اس کے لیے در کھلا ہے، یہ دروازے غیب کے رزق کے آج بھی کھلے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج بھی اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، بس انسان کا ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ دوسری اس کی برکت جو ہے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب یہ برکتیں دیکھیں کہ یہ جگہ برکت والی ہے، یہ اللہ کی بندی برکت والی ہے، اللہ کی خاص عبادت کرنے والی اور اللہ کی خاص قرب حاصل کرنے والی ہے، تو قرآن کریم ہمیں ایک اور راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک بات بتاتا ہے۔ فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی۔ قال، عرض کرنے لگے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے توحید کو بھی بیان کر دیا کہ دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے، لیکن یا اللہ کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی برکتوں کے آثار ہوتے ہیں، وہاں بندہ مومن کو چاہیے کہ جہاں اللہ کا قرب اس کو زیادہ مل رہا ہے، کوئی اللہ کا مقرب وہاں موجود ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح کے مزارات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانے دربار ہوتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر عبادت اور ریاضت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً وہاں کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیمات بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ تو پھر یہی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جو کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے لیکن اولاد سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور اس جگہ کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، جس کا ذکر جو ہے سورہ مریم میں بھی موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اولاد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور یہاں پر بھی عقیدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان فرما دیا، عرض کرنے لگے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ میں جب بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں
میں اس بارے میں مایوس نہیں ہوتا، مجھے نامراد نہیں لوٹایا جاتا۔ لیکن سورہ آل عمران میں جو ایک خاص اشارہ اور رمز کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ مقدس جگہوں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ دعا ضرور کرنی چاہیے اور وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی آپ کی طرح عبادت اور ریاضت میں کامل تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ تو جس طرح زکریا علیہ السلام، جن کا نام کا معنی ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام بھی بہت ہی زیادہ گریہ وزاری کرنے والے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن شوم قسمت کہ بنی اسرائیل نے جس طرح دیگر انبیاء کو شہید کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دین کو بگاڑا، تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل نے قتل کرنا چاہا، آپ درخت کی پناہ میں چلے گئے، درخت کے اندر جا کے چھپ کے اللہ کے اذن سے درخت نے آپ کو پناہ دی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے آپ کو شہید کر دیا اور اس درخت کو آرے سے چیر دیا گیا، ساتھ میں ہی آپ کا جسم مبارک بھی چیر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو تکالیف بھی آتی ہیں، ان کے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ بس ان قصوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کی اللہ کی برکتوں کے حصول جو ہے وہ ممکن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قصوں کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔